پارہ نمبر 1 ہے، آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ عمر، میرے عمر کے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے کہ جائے نماز مقام ابراہیم ہونا چاہیے۔ جبریل آ گئے، اللہ کا حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، محبوب دیر نہ لگانا، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانا۔ ارادہ جناب عمر کا ہوا ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ دیکھیں سورہ انفال پڑھیں، پارہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 67 ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے جب 70 قیدی بدر میں ہوئے کافر، نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ قیدیوں کا کیا کرنا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ فدیہ لیتے جاتے ہیں، ان کو آزاد کرتے جاتے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑے پرانے دشمن ہیں اسلام کے، میرا ارادہ یہ ہے ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ نبی پاک نے عمل کیا جناب ابو بکر کی رائے پر، مگر اللہ نے سورہ انفال پارہ 10 آیت نمبر 67 نازل کر کے جناب عمر کے رائے کی تائید فرما دی کہ جو عمر نے کہا تھا وہی ہونا چاہیے۔ آگے چلیں، سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، آیت نمبر 58 ہے۔ گھروں میں لوگ بغیر اجازت کے داخل ہو جاتے تھے، جناب عمر نے عرض کیا رسول اللہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ لوگ اجازت لے کے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت نے جناب عمر کی رائے پر اپنے قرآن کا نزول فرمایا۔ تو الحق ینطق علی لسان عمر، عمر کی زبان پہ جب بولتا ہے حق بولتا ہے۔ 22 مقامات میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس اور بھی باتیں کرنے کے لیے، تو جب بولتے ہیں عمر حق بولتے ہیں، اور اللہ انہی کی تائید میں اپنے قرآن کو نازل فرما دیتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام یہاں تک ہو گیا کہ جب جناب عمر کوئی گفتگو کرتے، صحابہ وحی کا انتظار کرنے لگتے۔ کوئی بڑی گل نہیں ہے، بڑا مقام ہے کہ بولے عمر تے صحابہ کر ہوئے قرآن اترے گا۔ اور پھر نبی پاک نے یہ جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 688 ہے، حدیث طیبہ نمبر 3666 ہے، پورے حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي إِنَّهُ عُمَرٌ۔ نبی پاک نے فرمایا ہر امت میں ایک بندہ ایسا ہوا ہے جس کی زبان پر الہام ہوتا ہو۔ ہر امت میں ایک بندہ ایسا ہوا جس کی زبان پر الہام ہوتا ہو کہ اللہ کی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہو۔ فرمایا فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي فَإِنَّهُ عُمَرٌ، میری امت میں ایسا بندہ جس کی زبان پہ الہام ہوتا ہے اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ یہ میں حوالہ دے چکا، پھر سنیں چونکہ بات نہیں ہے۔ جامع ترمذی شریف ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 688 ہے، حدیث طیبہ نمبر 3666 ہے۔ زبانی ساری باتیں مگر کتاب رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ بالقول بھی کہے کہ حضرت میں تو دیکھوں گا تو مانوں گا، تو اس کے لیے ملاحظہ یہ فرما سکتا ہے، ساری باتیں بالکل سامنے حاضر ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حق کے ساتھ یوں ان کا تعلق، بلکہ یہ مسترک الصحیحین ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 182 ہے، حدیث طیبہ نمبر 4488 ہے۔ کائنات کے والی نے فرمایا اول من یسافر الرحمۃ یوم القیامۃ عمر، اول من یعانقہ الحق یوم القیامۃ عمر، اول من یاخذ بیدہ فینطلق بہ الی الجنۃ عمر، کما قال، آقا نے فرمایا قیامت کے دن اسلام سب تو پہلے جیدے نال ہاتھ ملاوے گا ان عمر
جنت میں داخل کرے گا وہ میرا عمر بن خطاب۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آقا نے فرمایا جبریل میرے عمر کی شان بیان کرے گا۔ عرض کی لو جلست ماں کا میں حوالہ دے دوں، الریاض النظرہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 6 ہے۔ آقا نے فرمایا میرے عمر کی شان بیان کرے گا جبریل۔ عرض کی لو جلست ماں کا قدر عباس حقوق فی قوم ہی لامست تیرا برکہ میں فضائل عمر بن خطاب کمائے کرنا۔ یا رسول اللہ اگر میں آپ کی بارگاہ میں اتنی دیر بیٹھا رہوں جتنی دیر جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں بطور مبلغ تبلیغ 950 سال تک کرتے رہے۔ 950 سال میں جبریل آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہا اور میں بیان کرتا رہوں عمر کا شان، عمر کا مقام۔ لو جلست معک کا، اگر میں آپ کے پاس بیٹھا رہوں قدر عباس حقوق کی قوم میں ہی اتنی دیر تک جتنی دیر نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، لم استطع، میری استطاعت نہیں، میرے کی ہمت نہیں